السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 5 سال بعد دبئی سے واپس آیا تو ماں بہت خاموش تھی۔ میری بیوی ماں کی خدمت کرتی، ان کے آگے پیچھے ہوتی، مگر ماں کے چہرے پر کوئی خوشی نہ تھی۔ ایک روز بیوی نے کھانا بنا کر رکھا، ماں نے الٹ دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، مگر ماں کے سامنے کچھ نہ بولا۔ وہ ایک ناشکری عورت تھی۔ سوچا رات 2 بجے ماں کو اولڈ ہوم بھیج دوں گا۔ رات کو گاڑی منگوائی اور جیسے ہی ماں کے کمرے میں گیا، پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بیوی ماں کے کمرے میں ماں کے ساتھ۔ میں 5 سال بعد دبئی سے واپس آ رہا تھا اور میرا دل میرے سینے میں نہیں تھا۔ وہ مجھ سے پہلے ہی میرے گھر پہنچ چکا تھا۔ یہ 5 سال میں نے گدھوں کی طرح کام کیا تھا، دن کی جلتی دھوپ اور رات کی تنہائی صرف ایک امید پر کاٹی تھی کہ جب میں واپس جاؤں گا تو اپنی ماں آمنہ بیگم اور اپنی بیوی سارہ کو ایک بادشاہ کی طرح رکھوں گا۔ میرے بیگ تحفوں سے بھرے ہوئے تھے، ماں کے لیے گرم شالیں اور سارہ کے لیے وہ سونے کا سیٹ جس کے لیے اس نے کبھی ضد نہیں کی تھی۔ وہ کتنی اچھی تھی سارہ، میری سارہ۔ پچھلے 5 سال سے اس نے فون پر مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی، کبھی فرمائش نہیں کی۔ جب بھی میں نے پوچھا وہ بس یہی کہتی تھی، احسن بس آپ اپنا خیال رکھیں، یہاں میں اور امی جان بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کی امانتیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ٹیکسی میں بیٹھے میرے دل اچھل رہا تھا۔ یہ گلیاں، یہ موڑ مجھے میرا بچپن یاد دلا رہے تھے۔ مجھے ماں کے ہاتھ کے وہ پراٹھے یاد آ رہے تھے جن کی خوشبو میرے روح میں بسی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں گھر جاؤں گا اور سب سے پہلے ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ سارہ میرا استقبال کسی نئی نویلی دلہن کی طرح کرے گی۔ میں نے گھنٹی بجائی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور سامنے سارہ کھڑی تھی۔ وہی جھکی ہوئی نظریں، وہی ہلکی سی مسکراہٹ، وہی سادگی جس پر میں مر مٹا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ السلام علیکم۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے چھونا چاہا، مگر اس نے ادب سے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ امی جان اندر ہیں، پہلے ان سے ملیں۔ میرا دل اپنی بیوی کی اس عظمت پر جھک گیا۔ دنیا میں ایسی عورتیں کہاں تھیں جو شوہر سے پہلے ساس کا سوچیں۔ میں اپنا سارا سامان وہیں دہلیز پر پھینک کر اندر بھاگا۔ ماں، ماں میں آ گیا۔ لاؤنج میں میری ماں اپنی پرانی کرسی پر بیٹھی تھی۔ میں دوڑ کر ان کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگائے۔ ماں، آپ کا بیٹا آ گیا، آپ کا احسن لوٹ آیا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھا۔ میں ان کی آنکھوں میں وہ خوشی، وہ تڑپ، وہ ممتا کے آنسو ڈھونڈ رہا تھا جس کا میں نے کبھی خواب دیکھا تھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی آنکھیں بالکل خالی تھیں، سپاٹ تھیں، جیسے وہ مجھے نہیں کسی اجنبی کو دیکھ رہی ہوں۔ نہ ان کے چہرے پر خوشی تھی، نہ ناراضگی، نہ حیرت۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ مجھے لگا شاید میں غلط گھر میں آ گیا ہوں، یہ میری ماں نہیں ہو سکتی۔ میری ماں تو مجھے دیکھ کر جی اٹھتی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے ان کا گال چھونا چاہا۔ ماں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ مگر جیسے ہی میں انگلیاں نے ان کے گالوں کو چھوا تو ان کا پورا جسم ایک دم لرز اٹھا۔ وہ کس مسائیں اور انہوں نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میرا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ ایک ٹھنڈی لہر میرے ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ یہ کیا تھا؟ کیا میری ماں مجھ سے اتنی ناراض تھی کہ مجھے چھونا بھی نہیں چاہتی؟ اتنے میں سارہ پانی کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر ماں کو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، احسن آپ بیٹھ جائیں، سفر سے تھک گئے ہوں گے۔ اس نے گلاس میری طرف بڑھایا اور پھر ماں کے پاس چلی آئی۔ امی جان دیکھیں، احسن آ گیا ہے، چلیں اب خوش ہو جائیں۔ میری ماں نے کوئی جواب نہیں دیا، ویسے ہی ساکت بیٹھی رہی۔ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں سارہ سے پوچھا،
سارا یہ سب کیا ہے؟ ماں مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ یہ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ سارا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ میرے پاس چلی آئی اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ احسن، امی جان اب ایسی ہوئی ہو گئی ہیں، آپ کے چلے جانے کے بعد بہت زیادہ خاموش ہو گئی ہیں۔ سارا دن بس اللہ اللہ کرتی ہیں یا پھر دیواروں کو گھورتی رہتی ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی مگر یہ بولتی ہی نہیں۔ شاید آپ کے 5 سال نہ آنے کا صدمہ جو انہوں نے اندر ہی اندر کھا گیا ہے۔ میرا دل و دماغ معاف ہو رہا تھا، صدمہ مگر اتنا شدید کہ وہ اپنے بیٹے کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں۔ میں نے خود کو سنبھالا، نہیں نہیں، وہ میری ماں ہیں، وہ بس ناراض ہیں، میں انہیں منا لوں گا۔ میں نے اپنے بیگ سے وہ مہنگی شال نکالی جو میں خاص ان کے لیے لایا تھا۔ میں نے وہ شال ان کے کندھوں پر ڈالی، انہوں نے شال کی طرف دیکھا تک نہیں۔ میں نے وہ خوبصورت تسبیح نکالی، ماں یہ آپ کے لیے۔ میں نے تسبیح ان کے ہاتھ میں تھمانے کی کوشش کی مگر انہوں نے اپنی مٹھی نہیں کھولی، ان کی مٹھی سختی سے بند تھی۔ میں نرمی سے ان کی انگلیاں کھولنے کی کوشش کی تھی مگر انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا۔ تسبیح میرے ہاتھ سے پھسل کر ان کی گود سے ہوتے ہوئے فرش پر جا گری اور اس کے سارے دانے بکھر گئے۔ مجھے لگا یہ تسبیح نہیں، میرے 5 سال کی محنت، میری محبت بکھر گئی۔ تسبیح کے دانوں کے فرش پر گرنے کی آواز میرے کانوں میں گونج گئی۔ میں وہیں ساکت کھڑا ان بکھرے دانوں کو دیکھتا رہ گیا۔ سارا فوراً سے فرش پر بیٹھ گئی اور وہ بکھرے ہوئے دانے چننے لگ گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ احسن، آپ پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا، میں سب سمیٹ لوں گی۔ میں امی جان کو ٹھیک کر دوں گی، وہ بس تھوڑی ضدی ہو گئی ہیں۔ میں نے سارا کو دیکھا تو فرش پر بیٹھ کر میری ماں کی گرائی ہوئی تسبیح کے دانے چن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کتنی سچائی تھی، کتنی مظلومیت تھی۔ مجھے اس پر بے تحاشا پیار آیا اور اپنی ماں کے اس رویے پر شدید حیرت ہوئی۔ مجھے غصہ نہیں آیا، مجھے بس دکھ ہوا، ایک گہرا دکھ کہ میری ماں اس فرشتہ صفت لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہیں۔ میں نے اپنے حلق میں اٹکا آنسو نگل لیا۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، میں اپنی محبت سے اپنی ماں کی یہ خاموشی توڑ کر رہوں گا۔ اگلی صبح میں اس امید پر جاگا کہ شاید کل کا دن ایک برا خواب تھا، شاید ماں سفر کی تھکن یا میرے اچانک آ جانے سے گھبرا گئی تھی۔ مگر جب میں لاؤنج میں آیا تو میری ماں اسی کرسی پر ساکت بیٹھی تھی اور سارا ان کے آگے ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی صبر تھا، وہی التجا تھی۔ امی جان تھوڑا سا کھا لیں، دیکھیں احسن بھی آ گیا ہے، اب تو ناشتہ کر لیں۔ میری ماں نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ سارا نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ احسن، آپ ہی کہیں، شاید آپ کے کہنے سے مان جائیں۔ میں آگے بڑھا، جیسے ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ماں دیکھو، میں آ گیا ہوں، آپ کا بیٹا، آپ کے پسندیدہ نان خطائی بھی لایا ہے۔ میں نے بسکٹ ان کے لبوں کی طرف بڑھائے، انہوں نے اپنا چہرہ اتنی تیزی سے دوسری طرف موڑا کہ میرے ہاتھ وہیں رک گئے۔ میرا دل جیسے کسی نے برف کی سل پر رکھ دیا ہو۔ میں اتنی دور سے اتنی محبت لے کر آیا تھا اور میری ماں مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ سارا نے آہستہ سے میرے ہاتھ سے بسکٹ واپس لے لیا۔ کوئی بات نہیں احسن، میں بعد میں کوشش کروں گی، ان کی طبیعت آج کچھ ایسی ہی ہے۔ اس کی آواز میں اتنی ممتا تھی کہ اتنا صبر تھا کہ مجھے اپنی ماں کے اس رویے پر شدید حیرت ہونے لگی۔ وہ فرشتہ صفت لڑکی سے ایسا سلوک کیوں کر رہی تھی جو ان کی بیٹی بن کر خدمت کر رہی تھی؟ دن گزرنے لگے اور میری یہ حیرت گہری ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ سارا امی کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ وہ صبح شام ان کے کپڑے بدلتی، ان کے بالوں میں تیل لگاتی، ان کی کنگھی کرتی، وہ ان کے پاؤں دباتی اور میری ماں بس ایک بت کی طرح بیٹھی رہتی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔
ایک ایسا خالی پن تھا جو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ مجھے دیکھتی مگر جیسے ہی مجھے پہچانتی نہ ہو۔ میں جب بھی ماں سے اکیلے میں بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ یا تو آنکھیں بند کر لیتی یا پھر چھت کو گھورنے لگتی۔ ان کا جسم ہلکا ہلکا کانپتا رہتا، جیسے انہیں سردی لگ رہی ہو۔ میں دبئی سے لائے مہنگے کمبل ان پر ڈالے مگر ان کی کپ کپی ختم نہ ہوئی۔ میں نے پرانی تصویریں نکالیں، البم ان کے سامنے رکھ دیا۔ ماں یہ دیکھیں، یہ میں ہوں، آپ نے مجھے گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ آپ کہتی تھی کہ میرا بیٹا راجہ ہے۔ میری ماں نے تصویر کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں پھیر لیں۔ اس کے ہونٹ ہلے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر آواز نہ نکلی۔ ان کی آنکھوں کے کونے نم ہو گئے، مجھے لگا شاید اب وہ رو رہی ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے ایک اور عجیب بات نوٹ کی کہ سارا ماں کو کھانا ہمیشہ ان کے کمرے کا دروازہ بند کر کے کھلاتی تھی۔ میں نے ایک دن پوچھا، سارا دروازہ کیوں بند کرتی ہو؟ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور مسکین سی صورت بنا لی۔ احسن امی جان کو نظر لگ جاتی ہے، وہ کہتی ہیں جب میں کھاتی ہوں تو مجھے گھورتی ہے، یا احسن مجھے دیکھتا ہے، اس لیے میں انہیں بس سکون سے کھلانا چاہتی ہوں تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے۔ مجھے اپنی ماں کی اس منطق پر عجیب سا لگا مگر سارا کی بات میں وزن تھا۔ وہ کتنی فرما بردار تھی، وہ میری ماں کی اس بے رخی کو بھی کتنے پیار سے سنبھال رہی تھی۔ رات کو جب ہم کمرے میں آتے، سارا تھکن سے چور ہوتی، وہ بستر پر گرتے ہی سو جاتی۔ میں اسے دیکھتا رہ جاتا تھا کہ وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ میری ماں کی خدمت کرتے کرتے میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا ایک سمندر امڑ آیا۔ وہ میری خاطر میری ماں کے طعنے سہ رہی تھی، ان کی خاموشی جھیل رہی تھی۔ ایک رات میں نے سارا سے کہا، سارا مجھ سے ماں اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ میں ایسا کیا کر بیٹھا ہوں؟ سارا یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہیں احسن، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، وہ آپ سے نفرت نہیں کرتی، وہ بس خود سے ناراض ہیں۔ شاید وہ اس بات پر دکھی ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ ان کی باتوں کو دل پر مت لیں، میں ہوں نا آپ کے پاس، میں سب سنبھال لوں گی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اس کے لمس میں اتنا سکون تھا، اتنا اعتبار تھا کہ مجھے اپنی بیوی ایک دیوی لگی، ایک ایسی دیوی جو میرے خاندان کو بچانے کے لیے خود کو جلا رہی تھی۔ اور میری ماں مجھے ایک ایسی ضدی بچی لگ رہی تھی جو اپنی ضد میں اپنی سب سے مخلص خادمہ کو تکلیف دے رہی تھی۔ میری حیرت اب آہستہ آہستہ میری ماں کے لیے بدگمانی میں بدل رہی تھی۔ میں ابھی تک یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میری ماں بدل گئی ہے۔ میں بس سارا کی مظلومیت پر پگھلتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان بند دروازوں کے پیچھے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ کئی دن گزر گئے، میں نے پاکستان میں ہی اپنے کاروبار کو آگے بڑھایا۔ سارا دن تھک ہار کر واپس آتا تو بیوی ماں کی خدمتیں کرتی رہتی، ماں کے پاس جاتا تو وہ مجھ سے منہ موڑ لیتی۔ میں ان کی آغوش میں سر رکھ کر اپنے گزرے ماہ و سال کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، ان سے راز و نیاز کرنا چاہتا تھا۔ ان کی محبت جو 5 سال پہلے مجھ پر بارش کی ننھی بوندوں کی طرح برستی تھی، ان کو دوبارہ سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ مگر نہ جانے ان 5 سالوں کو کیا ہو گیا تھا۔ میری ماں جو ایک باوقار اور روبدار عورت تھی، ان کا جاہ و جلال ایسا تھا کہ محلے کی عورتیں ان سے ڈرتی بھی تھیں اور ان کی عزت بھی کرتی تھی۔ میں تو ان کی آنکھوں کا تارا تھا، میں ہر کام ان کی خواہش پر کرتا تھا۔ مگر سارا سے شادی کا فیصلہ میرا ذاتی تھا۔ ماں نے پہلے تو اعتراض کیا مگر پھر وہ مان گئی تھی کیونکہ ان کے بیٹے کی خواہش اسی میں تھی، اور شادی کے بعد شروع میں سارا کے ساتھ ان کا رویہ کچھ اچھا نہیں تھا۔
وہ اس پر روب جماتی، بالکل ماؤں کے جیسا، جیسے وہ چپ چاپ سہ لیتی ہوں۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا کہ سارا میری ماں کے آگے بولی ہو یا میرے سامنے اس نے ماں کی بدتریفی کی ہو۔ وہ بالکل پرفیکٹ بیوی تھی، جیسے بیوی ہونی چاہیے، ساس کی خدمت گزار، شوہر کی احسان مند اور صبر و ہمت کا ایک عظیم پیکر۔ مگر شاید وہ آج تک میری ماں کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہی تھی۔ کتنی خدمتوں کے باوجود بھی میری ماں نے اسے ایسے دیکھتی تھی جیسے اسے کچا چبا جائے گی، اور میری بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میری ماں کی خاموشی اب مجھے چبھنے لگ گئی تھی۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح سارا دن وہیں بیٹھی رہتی، نہ مجھ سے بات کرتی، نہ سارا کی کسی خدمت کا جواب دیتی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بیمار تھیں یا ان کو کوئی فالج کا اٹیک ہوا تھا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، مگر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، اور مجھے ان کی خاموشی نانگ کی طرح ڈنگ مارنے لگ گئی تھی۔ میری ساری محبت، ساری کوششیں ایک پتھر کی دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ سارا بیچاری اب بھی تندہی سے لگی تھی۔ وہ میری مایوسی دیکھتی جا رہی اور مجھے تسلیاں دیتی، احسن صبر کریں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، بس انہیں تھوڑا سا وقت دیں۔ مجھے اس کی اس بات پر یقین تھا، مگر میرا صبر جواب دے رہا تھا۔ ایک روز میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں سارا دن ماں کے پاس بیٹھوں گا، ان سے باتیں کروں گا، شاید میری موجودگی کا احساس انہیں اس خوفناک خاموشی سے باہر لے آئے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا۔ سارا نے آج میری پسند کی بریانی بنائی تھی، وہ پلیٹ سجا کر لے آئی، اس کی خوشبو سے سارا گھر مہک رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر کہا سارا سے کہ سارا، آج میں اور تم ماں کے ساتھ یہیں لاؤنج میں کھانا کھائیں گے، شاید سب کو ایک ساتھ دیکھ کر ان کا دل نرم پڑ جائے۔ سارا نے ایک افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بریانی کی ایک پلیٹ لے کر ماں کے پاس آئی، اور اس کے چہرے پر وہی مسکینی تھی، وہی خدمت کا جذبہ تھا۔ امی جان دیکھیں، آج احسن کی پسند کی بریانی بنائی ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے بوٹیاں نکالی ہیں، پلیز آج میرے ہاتھ سے ایک نوالا کھا لیں۔ میری ماں نے آنکھیں اٹھا کر پلیٹ کی طرف دیکھا، پھر ان کی نظریں سارا کے چہرے پر گئی، اور پھر انہوں نے میری طرف۔ ان کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی التجا تھی، ایک ایسی بے بسی جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکا۔ میں نے اسے ان کی پرانی ضد سمجھا۔ ماں پلیز کھا لیں، سارا کتنی محبت سے لائی ہے۔ میں نے بھی اصرار کیا۔ سارا نے چمچ پر تھوڑی سی بریانی رکھی اور نوالا بنا کر میری ماں کے لبوں کی طرف بڑھایا۔ امی جان پلیز۔ میری ماں نے اپنا منہ سختی سے بند کر لیا، ان کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ سارا نے دوبارہ کوشش کی۔ امی جان صرف ایک نوالا، میری خاطر نہیں، احسن کی خاطر، وہ 5 سال کے بعد آیا ہے، اس کا دل مت توڑیں۔ سارا کی آواز بھر آئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے آخری بار نوالا ماں کے ہونٹوں کے قریب کیا، اور پھر وہ ہوا جس کا میں نے تصور نہ کیا تھا۔ میری ماں نے اپنا ہاتھ، جو ان کی گود میں بے جان سا پڑا رہتا تھا، ایک دم جھٹکے سے اٹھایا اور پوری طاقت سے سارا کے ہاتھ پر دے مارا۔ چمچ ہوا میں اچھلا اور بریانی کی پوری پلیٹ سارا کے ہاتھوں سے چھوٹ کر اس کے کپڑوں اور پورے فرش پر بکھر گئی۔ گرم بریانی کے چھینٹے سارا کے بازو پر پڑے اور وہ ایک چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ لاؤنج میں ایک لمحے کے لیے موت کا سناٹا چھا گیا۔ میں اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ میری ماں وہیں پر ساکت بیٹھی تھی، ان کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی، اور سارا، وہ بیچاری، پہلے اپنے کپڑوں پر لگے بریانی کو دیکھتی رہی، پھر فرش پر بکھرے چاولوں کو، اور پھر اس کی نظریں مجھ پر پڑیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کسی چشمے کی طرح ابل پڑے۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ وہ اپنی جلتی ہوئی جلد کو بھی بھول گئی۔ وہ بس رو رہی تھی، بس بہت ہو گیا، میرا ضبط کا آخری بندھن ٹوٹ گیا۔ 5 سال کی محنت، میری بیوی کے 5 سال کی خدمت، اس کی مظلومیت اور اس کے یہ آنسو مجھ سے برداشت نہ ہوئے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور زندگی میں پہلی بار اپنی ماں پر چیخا چلایا، بس ماں بہت ہو گیا،
میں 5 سال باہر ملک میں ذلیل ہوتا رہا، گدھوں کی طرح کام کرتا رہا، تاکہ آپ یہاں سکون سے رہیں، اور آپ میری بیوی کو اس طرح سے ذلیل و رسوا کر رہی ہیں۔ یہ عورت جو آپ کی بیٹی بن کر آپ کی خدمت کر رہی ہے، آپ اس پر ہاتھ اٹھا رہی ہیں، اس کا بنایا ہوا کھانا پھینک رہی ہیں۔ میں اندھا نہیں ہوں، میں سب سمجھ رہا ہوں۔ آپ ایک ناشکری عورت ہیں، آپ کو نہ میری محبت کا احساس ہے، نہ اس بیچاری کی خدمت کا۔ سارا جو فرش سے بکھرے ہوئے چاول سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک دم سہم گئی۔ اس نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ نہیں احسن، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، انہیں کچھ ایسا مت کہیں، یہ میری قسمت ہی ایسی ہے، پلیز آپ غصہ مت کریں۔ اس کی یہ بات میرے غصے پر تیل کا کام کر گئی۔ اس کی مظلومیت نے مجھے اور پاگل کر دیا۔ میں نے کہا تم چپ رہو، سارا تم ہی نے ان کے دماغ خراب کیا ہے، ان کو سر پر چڑھایا ہے۔ اپنی خدمت کر کے اب یہ تمہارے قابو میں نہیں رہیں گی۔ میرا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی اس معصوم فرشتہ صفت بیوی پر یہ ظلم اور برداشت نہیں کروں گا۔ میں اس ناشکری کا علاج جانتا تھا۔ میں غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے کانوں میں سارا کی سسکیاں اور میری ماں کی تیز تیز سانسوں کی آواز آ رہی تھی، مگر اس وقت مجھے سارا کی سسکیوں کے علاوہ کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ رات کو کمرے میں بہت زیادہ پریشانی سے ٹہلتا رہا۔ سارا دن ایک کمرے میں آئی۔ اس کا ہاتھ ابھی تھوڑا سا جلا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی تھی، مگر ہونٹوں پر صرف مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھے اس دنیا کی سب سے عظیم لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر، اس نے مجھے تسلی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، میں امی کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ سارا کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے احسن؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ بعد میں تمہاری ماں ہے، پہلے میری ماں ہے۔ وہ مجھے مار بھی ڈالیں، میں شکوہ نہیں کروں گی، میں ان کی خدمت کروں گی۔ میرے دل میں سارا کے لیے بے پناہ ہمدردی اور محبت آ گئی۔ اپنی ماں پر تھوڑا سا غصہ آیا۔ اگلے دن ایک اور تعلق واقعہ ہوا، اس نے میری پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ اب میری ماں خطرے کی گھنٹی بن چکی تھی، میری بیوی کی جان کی دشمن۔ میں آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اچانک کچن میں مجھے سارا کی دل خراش چیخ سنائی دی۔ میں بھاگا بھاگا کچن میں گیا اور آگے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ کھولتا ہوا تیل فرش پر گرا تھا، کچھ سارا کے کپڑوں پر گرا تھا اور کچھ چھینٹے سارا کے پاؤں پر بھی۔ سارا اپنے پاؤں پکڑ کر روئے جا رہی تھی۔ میری ماں اس کے پاس کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں گرم تیل کی کڑھائی تھی۔ میری طرف دیکھ کر جلدی سے کڑھائی واپس چولہے پر رکھ دی اور کچن سے یوں بھاگی جیسے کوئی بہت بڑا جرم کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ میری وہی ماں تھی جن کو میں دل و جان سے چاہتا تھا، جن کی میں عزت کرتا تھا، مگر اب یہ خطرے کی گھنٹی بن چکی تھی۔ میں نے سارا کو جلدی سے سنبھالا، فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اسے مرہم لگا دیا۔ وہ روئے جا رہی تھی، مگر ابھی بھی ماں کے بارے میں کوئی شکوہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کی عظمت پر دنگ رہ گیا، اور تب میں نے خاموشی سے فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اب بس بہت ہو گیا۔ اب یا تو اس گھر میں میری بیوی رہے گی یا میری ماں۔ میں اپنے کمرے میں تھا اور میرے اندر جیسے آگ لگی تھی۔ لاؤنج سے آتی سارا کی دبی دبی سسکیوں کی آواز میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برسا رہی تھی۔ میں نے اسے زبردستی کمرے میں بھیجا، وہ جا کر آرام کرے، مگر میں کتنی دیر دیوار کو گھورتا رہا۔ میرے کانوں میں ماں کے ہاتھ میں کھولتا تیل اور سارا کی وہ چیخ گونج رہی تھی۔ میں پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے 5 قیمتی سال اس عورت کے لیے برباد کر دیے، جس کے دل میں میرے لیے نہ میری بیوی کے لیے کوئی رحم تھا۔ میری سارا وہ بیچاری میری خاطر کیا کچھ برداشت کر رہی تھی، اور میں ایک بغیرت بیٹے کی طرح یہ سب دیکھتا رہا۔ اب اور نہیں۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ سارا شاید رو رو کر سو گئی۔ اس کے آنسوں سے بھیگا تکیہ اس کی مظلومیت کی گواہی دے رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے لیپ ٹاپ کھولا،
اور کانپتے ہاتھوں سے سرچ کیا اولڈ ہوم۔ میرے سامنے کئی نام آ گئے۔ میں نے سب سے مہنگے اور اعلی معیار والا اولڈ ہوم کا نمبر ملایا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر میرا دماغ صاف تھا۔ ہیلو، دوسری طرف سے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ میں نے اپنی آواز کو سخت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے فوری طور پر ایک بیڈ چاہیے، ایمرجنسی ہے۔ آدمی کچھ دیر حیران ہوا۔ سر، اس وقت؟ میں نے اس کی بات کاٹی۔ میں ڈبل پیسے دوں گا، ٹرپل دوں گا، مگر مجھے پک اپ ابھی چاہیے، آج رات 2 بجے۔ کیا آپ میری گاڑی بھیج سکتے ہیں؟ پیسوں کی لالچ نے اس کی نیند اڑا دی۔ جی سر، بالکل ہو جائے گا، آپ ایڈریس بھیج دیں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میرے ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ ہاں، میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ میں اپنی جنت جیسی بیوی کو اس جہنم میں نہیں رکھ سکتا۔ ماں کو اب خدمت کی نہیں بلکہ پروفیشنل کیئر کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کی ضد اور ناشکری پن کا علاج کر سکے۔ میں نے سارا کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ نیند میں تھی۔ کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے گال پر آنسوؤں کے نشان خشک ہو چکے۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں سارا، تم نے بہت دکھ اٹھا لیے ہیں۔ میں نے اب گھڑی دیکھی، 1:45 ہو رہے تھے۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ میں نے الماری سے ماں کا چھوٹا سا بیگ نکالا اور ان کے 2-4 جوڑے اس میں ٹھونسے۔ مجھے ان کی کسی اور چیز کی ضرورت نہ تھی، وہاں سب کچھ مل جاتا۔ میں نے اپنے جوتے پہنے۔ میرا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ایک حصہ مجھ پر لعنت بھیج رہا تھا، دوسرا سارا کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے دوسرے حصے کی سنی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلا۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، صرف کچن کی ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی۔ میری ماں کا کمرہ بالکل سامنے تھا۔ میں گیٹ کی طرف دیکھا، مجھے سڑک پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ وہ آ گئے، وقت ہو گیا۔ میں ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرا منصوبہ تھا، انہیں خاموشی سے جگاؤں گا۔ اگر انہوں نے شور مچانے کی کوشش کی تو میں انہیں زبردستی اٹھا کر گاڑی میں ڈال دوں گا۔ میں ان کی روز روز کی ذلت سے تنگ آ چکا تھا۔ میں ان کے کمرے کی طرف پہنچا، میرا ہاتھ دستک دینے کے لیے اٹھا مگر میں رک گیا۔ انہیں دستک دے کر خبردار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، مگر یہ کیا، دروازہ پورا بند نہیں تھا، وہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے ایک ہلکی سی سرگوشی کی آواز آ رہی تھی۔ رات کے 2 بجے ماں کے کمرے میں کون ہو سکتا ہے؟ میرا دل کسی انجانے کے خوف کے ڈر سے دھڑک اٹھا تھا۔ سارا؟ نہیں، وہ تو سو رہی تھی۔ میں نے سانسیں روک لی اور ہلکی سی دراز سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک اٹھا۔ میں نے سانس روک لی اور اس ہلکی سی در سے اندر جھانکا۔ اندر نائٹ بلب کی زد روشنی پھیلی تھی۔ جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نہیں بلکہ میری روح میرے جسم سے کھینچ لی تھی۔ میری ماں آمنہ بیگم بستر کے ایک کونے میں سہم کر بیٹھی تھی اور ان کے سامنے آمنہ کھڑی تھی، میری وہ معصوم فرشتہ صفت بیوی سارا۔ وہ سو نہیں رہی تھی بلکہ وہ یہاں پر تھی۔ مجھے تو پہلے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، پھر سوچا شاید وہ اماں کی خیریت معلوم کرنے کمرے میں آئی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دل اس کے لیے مزید کوئی نرم گوشہ بڑھاتا، اچانک اس کے غصے اور نفرت میں بھجی آواز میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح پڑی، اور اس طرح کے چہرے پر وہ مسکینی نہیں تھی، اس کی آواز میں وہ مٹھاس نہیں تھی، اس کی آواز زہر میں بھجی ہوئی تھی۔ کیوں بڑھیا، آج تو سارا کھیل ہی ختم سمجھو۔ آج میں نے تم پر ویسا وار کیا، ایسن کی صورت تمہیں گھر میں نہیں رکھے گا اور ہمیشہ کے لیے میری تم سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں جانتی ہوں وہ کیا کرے گا، وہ صبح اٹھتے ہی تمہیں کسی اولڈ ہوم میں بھیج دے گا یا کسی پاگل خانے میں، کیونکہ احسن کے دل میں میرے لیے جو جگہ، جو مقام بن چکا ہے اسے تم چاہ کر بھی نہیں مٹا سکتی۔ سارا کی آواز کسی ناگن کی پھنکار کی طرح میرے کانوں میں پڑی۔ بڑا مزہ آیا نا تجھے اپنے بیٹے کے سامنے مجھے ذلیل کر کے، میرا رونا نکال دیا تو نے، مگر میں نے بہت اچھا بدلہ لیا۔ تم سے وہ تیل کا ناٹک، احسن یہی سمجھے گا کہ تیل تم نے مجھ پر گرایا تھا۔
مگر اسے کیا پتا کہ میں کیا چیز ہوں؟ میری ماں کانپ رہی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی، نہیں سارا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں روز روز تمہارا زہریلا کھانا نہیں کھا سکتی، اب میرے جسم سے جان بالکل ختم ہونے والی ہے، مجھ پر رحم کرو، تم کہو گی تو میں ایک کمرے میں پڑی رہوں گی، احسن کو دیکھوں گی بھی نہیں، اس سے بات نہیں کروں گی، یہی چاہتی تھی نا تم، میری محبت نہ سمٹے اور میرا مقام اس کی نظر میں تم سے بلند نہ ہو، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہوگا، میری بوڑھی ہڈیوں پر رحم کر دو، میں تمہارا زہر بھرا کھانا مزید نہیں کھا سکتی۔ ماں کی آواز میرے کانوں میں کسی سور کی طرح پڑ رہی تھی، سارا وحشیانہ انداز میں ہنسی، اور تجھے جس دن میں اس گھر میں بیاہ کر لائی تھی تو نے مجھے منحوس کہا تھا نا، تو نے کہا تھا یہ مڈل کلاس لڑکی میرے دبئی کے بیٹے کے لائق نہیں، میرے غرور کو چیلنج کیا نا، تو اب دیکھ تیرا بیٹا میری محبت میں اندھا ہے، وہ تجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اب تجھے اس گھر میں نہیں رکھے گا، میں روز تمہارے کھانے میں تھوڑا تھوڑا سا آرسینک ڈالتی ہوں، مگر مجال ہے کہ تم پر کوئی اثر ہو رہا ہو، مر ہی نہیں رہی، اب تمہارا یہی علاج ہے، تمہارا بیٹا خود تمہیں گھر سے نکال دے گا، خبردار جو اس کے سامنے چوں چنا بھی کی، وہ جیسا کہے گا تم ویسا کرو گی۔ میں یہ سن کر جیسے پتھر کا ہو گیا، مجھے وہ بریانی کی پلیٹ یاد آئی، میری ماں کا جھٹکا نہیں تھا، وہ ظالم عورت کا خوف تھا، اس زہریلے کھانے کے خلاف بغاوت کا اعلان، میری ماں کی خاموشی ناراضگی نہیں تھی، وہ پچھلے 5 سال کا قید خانہ تھا، اس کا ڈر کہ وہ مجھے پکارے گی تو اس بہو اس سے حساب مانگے گی۔ باہر گیٹ پر گاڑی کے ہلکے ہارن کی آواز آئی، جیسے وہ مجھے بلا رہے ہوں، میں نے دروازے کو دھڑام سے کھولا اور اندر داخل ہوا، سارا، میری آواز کسی دھماکے کی طرح کمرے میں گونجی، سارا نے مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر اگلے ہی پل اس نے وہی مسکین صورت بنا لی، وہی آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ احسن، آپ یہاں؟ یہ امی جان، ان کے کمرے سے کرہانے کی آوازیں آ رہی تھی، میں نے سوچا شاید انہیں میری ضرورت ہوگی۔ خاموش، میں نے زندگی میں پہلی بار اتنے غصے سے چیخ ماری تھی، ایک لفظ نہیں۔ میری ماں مجھے دیکھ کر جیسے سکتے سے باہر آ گئی، پچھلے 5 سال کی قید ٹوٹی، وہ بستر سے اٹھی اور میری طرف دوڑی۔ بیٹا، اس عورت نے مجھے قید کر کے رکھا تھا، یہ مجھے روز مارتی تھی، یہ مجھے کہتی تھی اگر تو نے بیٹے کو کچھ بتایا تو میں تجھے جان سے مار ڈالوں گی، اس نے مجھے تم سے بدگمان کیا، بیٹا یہ ظالم ہے۔ ماں مجھ سے لپٹ کر بچوں کی طرح رو رہی تھی اور میں ایک زندہ لاش بنا کھڑا، مجھے وہ اولڈ ہوم کی گاڑی یاد آ رہی تھی، مجھے اپنا آپ دنیا کا سب سے غلیظ کیڑا لگ رہا تھا۔ میں نے سارا کی طرف دیکھا جو فرش پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی، میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر کھڑا کیا کہ تو نے میری ماں کے ساتھ یہ سب کیا، تو نے میری محبت کا یہ صلہ دیا، میں تجھے ابھی اسی وقت طلاق۔ میرا لفظ پورا ہونے سے پہلے ہی میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں احسن بیٹا، نہیں، خدا کے لیے اپنا گھر مت اجاڑو، یہ گناہ گار ہے، مگر تم یہ گناہ مت کرو، اس نے مجھے تکلیف دی ہے، مگر تم میری خاطر اسے معاف کر دو۔ سارا جو اب جان گئی تھی کہ اس کا کھیل ختم ہو گیا ہے، وہ میرے قدموں میں گر گئی۔ ہاں احسن، میں نے کیا، یہ سب میں نے کیا کیونکہ اس بڑھیا نے میری توہین کی تھی، اس نے مجھے منحوس کہا تھا، اس نے مجھے تمہارے قابل نہیں سمجھا تھا، میں نے اس کے غرور کو توڑنے کے لیے تم سے اسے چھین لیا، میں نے تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت بھری، میں غلط تھی احسن، میں ہار گئی، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اس کی منافقت بھری معافی کو دیکھ رہا تھا اور اپنی ماں کے چہرے کو، جنہوں نے اس ظلم کے بدلے بھی میرے گھر کو بچانے کی کوشش کی۔ میں نے باہر جا کر گاڑی والے کو بھگا دیا، میں واپس آیا، سارا اب فرش پر پڑی رو رہی تھی، میں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما، انہیں سینے سے لگا لیا۔ ماں، آپ گناہ گار ہوں۔ میں نے ان کے ماتھے کو چوما، پھر میں نے سارا کی طرف دیکھا، اس کی معافی میں سچائی نہیں تھی، اس میں صرف پکڑے جانے کا خوف تھا۔ میری ماں نے میرا گھر بچا لیا، مگر میرا دل ٹوٹ چکا تھا،
میں نے سارہ سے کہا اٹھو، میری ماں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور میں اپنی ماں کا حکم ٹال نہیں سکتا۔ تم اس گھر میں رہو گی، مگر یاد رکھنا آج تم میری بیوی تو ہو مگر میری محبت نہیں۔ تم اس گھر کی چھت کے نیچے رہو گی مگر میرے دل میں تمہارے لیے اب صرف نفرت ہے۔ وہ گھر جسے میں 5 سال کی محنت سے بنایا تھا وہ آج رات ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو اس قید سے آزاد کرا لیا تھا مگر میں خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سارہ کے دھوکے کی قید میں رہ گیا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔